اس وقت ہمارے سامنے دیوان فرید بالتحقیق ہے جس کے کافی نمبر 263 263 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ہم۔ اس کے مصرے ہیں 34 الفاظ اس کے 140 اور راگ اس کا متعین ہوا ہے جوگ۔ اور یہ کافی جو ہے حضرت خواجہ فرید علیہ رحمت کے ہاں جو فلسفہ وحدت الوجود ہے جسے وہ تعبیر کرتے ہیں کہ مذہب وجودی فرض ہے بیوکل اجائی غرض ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مذہب یہ فلسفہ وحدت الوجود جو ہے یہ کہتے ہیں مجھ پر یہ فرض ہے اور باقی سب کو میں کچھ نہیں مانتا، وہ تو کوئی غرض مندی کی بات ہے۔ تو وہ اپنی اس موقف کے حق میں وہ بات کر رہے ہیں، تو یہ کافی اسی پر ہے جس میں انہیں ما سوا اللہ کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ وہ جدھر دیکھتے ہیں جو کچھ بھی دیکھتے ہیں انہیں اس میں اللہ ہی نظر آتا ہے، اللہ کے علاوہ ان کی کسی پر نظر ہی نہیں پڑتی اور نہ ہی کوئی اور وجود رکھتا ہے۔ اب اس کی زیادہ تفصیل میں ہم اس لیے نہیں جا سکیں گے کہ یہ ہمارا ڈومین نہیں بنتا، یہ اہل صوفیاء اس کی بہتر توجیحات اور تشریحات کریں گے۔ بس ہمارا کام جو ہے یہ پہلی سطح کے لفظی معنی تک ہی ہے۔ وہ حضرت عشق مجازی سب راز رموز دی بازی، سب راز رموز دی بازی۔ اب کلمہ واہ جو ہے ہم یہ دو وجہ سے بولتے ہیں، ایک تو تعجب کے لیے بولتے ہیں، جب کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے تو ہم اس پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں واہ، اور ایک تحسین کے لیے بولتے ہیں کہ واہ کیا کہنے، تو وہ کہتے ہیں واہ حضرت عشق مجازی۔ اب یہ اس پر تعجب بھی کر رہے ہیں اور تحسین بھی کر رہے ہیں کہ یہ کیا خوب ہے حضرت عشق مجازی جو ہے۔ اب اس مجاز کو پھر کس طریقے سے دیکھتے ہیں وہ آگے بتا دیں کہ سبھو شاہد اصلی جانی، سبھو شاہد اصلی جانی، ہے واحد پرم کہانی، ہے وحدت سمجھ سنیانی، وچ پردے کسرت سازی۔ سبھو یعنی تمام تر جو کچھ بھی ہے، جملہ جو بھی ہے، شاہد اصلی جانی۔ اب شاہد کا عام معنی ہم جو لے لیتے ہیں، عام معنی جو لے لیتے ہیں ہم اس کو، تو ہم کہتے ہیں کہ جی اس کا مطلب گواہ ہے۔ نہیں، شاہد کا ایک اور مطلب بھی ہے، شاہد کا مطلب ہوتا ہے محبوب۔ سب و شاہد اصلی جانی، تو اسی اصل کو ہی شاہد سمجھو تم، وہی ہے اور کسی اور کو نہ جانو۔ ہے واحد پرم کہانی، اور پریم کہانی جو ہے وہ بھی ایک ہی ہے۔ اور پرم اور پرم اگر کہا جائے تو اس کا مطلب محبت ہوتا ہے، اگر پرم کہا جائے تو اس کا مطلب اعلیٰ و عرفہ و ماورائی اور آسمانی اور بہت کہیں دور سے کچھ آیا سمجھ لیا۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہے وحدت سمجھ سنیانی، وچ کثرت پردے سازی، وچ پردے کثرت سازی۔ اب وہ ہے وحدت تو موجود ہے لیکن پردے میں یہ کثرت سازی، یعنی یہ دنیا کی یہ اور وہ جو بنایا گیا ہے، اس کے پیچھے اصل میں وحدت ہی ہے، وحدت ہی ہے موجود، اصل کہانی تو وہی ہے، بس بظاہر اس کی کثرت سازی کی گئی ہے۔ کر رفع ملال کدورت ٹک سمجھ سجن بے صورت، تھیا ظاہر وچ ہر مورت چھپ اولے نور حجازی۔ اب اپنے دل سے ملال اور کدورت جو ہے نا اس کو رفع کرو اور رکو، رکو، تھم جاؤ ذرا ایک دن کے لیے، سوچو اور سمجھو۔ سجن بے صورت، وہی سجن ہے، وہی جو ہے بے صورت جو ہے وہی ہے اس کے پیچھے، اور تھیا ظاہر وچ ہر مورت، جو بھی چیز وجود رکھتی ہے وہ مورت ہے، جو بھی چیز وجود رکھتی ہے وہ مورت ہے، تو وہ اس میں وہ ظاہر ہوا ہے۔ چھپ اولے نور حجازی، اب یہ نور حجازی کی بات جو ہے یہ بڑی راز ہے اس میں۔ نور حجاز کہا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے۔ تو پھر اس کے پیچھے احادیث کا ایک ہمیں سلسلہ نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت جابر نے جب پوچھا کہ تخلیق کائنات میں سب سے پہلے کیا تخلیق کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ نور نبی کا، یا جابر
سب سے پہلے جو تخلیق ہوا وہ تیرے نبی کا نور تھا۔ تو یہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اور آگے چلتے ہیں۔ سن حسن ازل دی چالی، سب ناز نہورے والی، کت خالق خلق دا والی، یہ کت خالق خلق دا والی، کت عابد ریت نیازی۔ اب دیکھیں کہ سن حسن ازل دی چالی، سب ناز نہورے والی، حسن ازل کا طور طریقہ کیا پوچھتے ہو؟ سب ناز و انداز والی ہیں۔ کت خالق خلق دا والی، کہیں پر وہ خالق ہے اور خلق دا والی ہے، اور کہیں پر عابد ہے۔ اب یہ ریت نیازی بھی ہے، اور اس کو بعض دوستوں کے مطابق وہ ریت کو ریت بھی پڑھتے ہیں کہ پہلے ریت عین کے بغیر بھی لکھا جاتا تھا، تو ان کا خیال ہے کہ ریت نیازی ہے، کہیں وہ عابد ہے اور ریت نیازی ہے، اور یہاں پر کہیں خالق ہے اور اس کے بدلے میں یہ ہے۔ اور کت عاشق درد کے شالے، کت حسن ملاحت چالے، تھی ہار سنگار دکھالے، خوش سیرت ناز نوازی، کہ کہیں پر وہ عاشق ہے اور کہیں وہ خود ہی درد کے شالے بن جاتا ہے، کہیں پر وہ حسن ہے اور ملاحت ہے، کہیں طور و انداز اور چال اور ڈھال ہے اس کی، اور کہیں وہ اپنے ہار سنگار دکھاتا ہے، اور کہیں وہ خوش سیرت بن کے ناز و نواز کے بن کے سامنے آتا ہے۔ اور کت مطرب تے مے خانے، کت رندی رسم یگانے، کت سوم صلات اذانے، کت زاہد نیک نمازی، کہیں پر وہ مطرب اور میخانے کی شکل میں سامنے آتا ہے، کہیں پر رندی اور عجیب سی رسموں کے یا گانا منفرد رسموں کے ساتھ سامنے آتا ہے، کہیں پر نماز اور روزے کی شکل اور اذان کی شکل میں سامنے آتا ہے، کہیں پر وہ زاہد اور نیک نمازی کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ اور ہے غیریت زندگی، پا ورثہ رکھ صدیقی، کر جہد جہاد حقیقی، بن مرد معلّہ غازی۔ وہ کہتے ہیں غیریت جو ہے، یہ جو غیر کا تصور جو ہے، یہی زندگی ہے۔ اور زندگی کیا کہتے ہیں؟ حفظ مراتب نہ کونی زندگی، اگر تم حفظ مراتب نہیں کرتے تو یہ زندگی ہے۔ تو یہ غیریت زندگی، پا ورثہ رکھ صدیقی، اور آپ وہ صدیقی ورثہ رکھو اپنے پاس، کر جہد جہاد حقیقی، اور حقیقت میں جد و جہد جہاد ہے وہ کرو، اور کس طرح بڑھ مرد معلّہ غازی۔ اور ٹھپ فقہ اصول مسائل، سٹ نحوی فعل تفائل، بٹ علمی بحث دلائل، ہے فقر فقط جاں بازی۔ آپ یہ کہاں الجھ گئے ہو ان مسائل میں، فقہ کے مسائل میں، اور اصول و مسائل اور لغوی مسائل، نحو کے، صرف کے، اور نحوی فعل تفائل، فاعل آف، یہ جو تم اس میں پڑھ گئے ہو ان سے ہٹ جاؤ۔ اور بٹ علمی بحث دلائل، اور یہ جو علمی بحوث میں پڑ گئے ہو، مباحث میں پڑے ہوئے ہو، دلائل در دلائل پر لگے ہوئے ہو، فقر جاں بازی کا نام ہے، فقر کا راستہ اختیار کرو۔ اور آخری شعر کی طرف آتے ہیں۔ اے سلک سلوک فریدی، ہے ریت عجب توحیدی، اے سلک سلوک فریدی۔ فرید کا یہ جو طور طریقہ ہے، سلک سلوک فریدی جو ہے، یہ ریت عجب توحیدی، یہ عجیب توحیدی انداز ہے۔ پرذوق لذیذ جدیدی، چھڈ لمبڑ دور درازی۔ یہ فریدی سلک و سلوک جو ہے، یہ ایک عجیب توحیدی رسم طور طریقہ ہے، ریت طور طریقہ ہے، اور پرذوق ہے، یہ لذیذ ہے، یہ لمحہ بہ لمحہ جدید ہوتا ہے۔ اور چھڈ لمبڑ دور درازی، چھوڑو خام خواہ کی لمبڑ، اور لمبڑ کہتے ہیں اس طول طوالت کو، اور اس دور درازی میں کہاں پڑ گئے ہو، چھوڑو اس کو، اور یہی راستہ اختیار کرو جو فرید کا ہے، یہ سلک سلوک فریدی۔